بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى صحبه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. دوستان عزیز، آج ہم قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کو شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت اگر میں بیان کروں بہت زیادہ ہے۔ میں مختصر یہ کہوں کہ ان کو بہت نام دیے گئے ہیں۔ فسطاط القرآن کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ فسطاط خیمے کو کہتے ہیں، چونکہ خیمہ جو ہے وہ اپنے اندر جتنی بھی افراد ہے اور جتنی بھی ان کے احساسات ہے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ فسطاط القرآن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً سورہ بقرہ میں تقریباً کافی سارے فقہی احکام جمع ہو گئے ہیں جو دوسروں صورتوں میں اتنا نہیں ہے۔ بہت سارے اسرار و رموز، حکمت اس سورہ میں قرآن مجید میں جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو فسطاط القرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا سنام القرآن سین کے ساتھ سنام القرآن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سنام سب سے بڑی چوٹی ہو، پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے نا سب سے بلند مقام، اس کو سنام کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں پروردگار عالم نے وہ بہت ہی انتہائی لطیف اور اسرار امیز حکمات کو جمع کیا ہوا ہے۔ معارف کی بلندیوں پر انسان اس صورت کے پڑھنے سے پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو سنام القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے فضیلت میں ایک دو حدیث میں انشاءاللہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں نے ادھر نوٹ کیا ہے، پھر آگے جاتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ رسول گرامی فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شیطان کا آنا جانا نہ ہو، منع ہو جائیں، جو بھی مومنین، جو بھی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں شیطان کا آنا جانا منع ہو، اور یہ تو ہماری سب کی آرزو ہے، سب مسلمان سب مومنین نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں فرشتوں کی آمد ہو اور شیاطین کی آمد نہ ہو۔ کون چاہتا ہے کہ جس کے گھر میں شیطان آئیں؟ تو یہ راز بتا رہے رسول خدا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے اس گھر میں شیطان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ ان شیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی جا رہی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عظمت ہے اس سورہ کی کہ یہ شیطان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اور کیا ہے پھر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولن يستطيعها البطل۔ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ کو یاد کرو، پڑھو، تلاوت کرو، چونکہ جس نے بھی اس سورت کو یاد کیا، پڑھ لیا، تلاوت کی، اس کی گھر میں برکت آئے گی،
یہ موجب برکت ہے۔ ایک طرف سے دوسری طرف ہم نے کہا کہ شیطان کو بھگانے والی ہیں، دوسری طرف سے گھروں میں برکت کے لیے کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت ضروری ہے، اور جو نہ پڑھے اس کو حسرت اور افسوس ہوگا۔ ترکہ حسرہ، اس کی ترک کرنے والے کو کیا ہوگا؟ افسوس، کاش میں سورہ بقرہ پڑھ لیتا۔ واقعاً جب شیطین کو دفع کرتے ہیں، برکات کو اپنے اندر لے آتا ہے، تو بہت پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وَلَن يَسْتَطِيعَ الْبَاطِلَ، اور پھر جو باطلا بیکار، اس کو جنات اور ان چیزوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جن وغیرہ یہ چیزیں بھی انسان کے گھر کے اندر نہیں آ سکتی، اور یہ انسان کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے۔ یہ جنات، یہ جادو فلان، یہ ہے تو حقیقت۔ البتہ ان کے جو عاملین ہے وہ میں اگر کہوں کہ 90% سے بھی زیادہ ہو کے ہے جھوٹے، یہ ہے، لیکن یہ چیز ہے حقیقت۔ جنات آتے ہیں، سورہ جن ہے قرآن میں، من الجنت والناس، بہت سارے یہ ہے۔ رسول خدا کے ساتھ دستانے ہیں، امیر المومنین کے ساتھ دستانے ہیں جنات کی۔ جنات جو مخلوق ہے، جن وہ ہے، حقیقت بھی ہے۔ یہ کہہ رہے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھے تو جنات اور ان چیزوں کا اثر بھی اس پر نہیں ہوگا۔ اور اس سورہ بقرہ کی فضیلت میں سیرت معصومین بھی ہے۔ رسول خدا ایک مرتبہ لشکر کو کسی جنگ کے لیے بھیج رہے تھے، تو وہاں پر رسول خدا نے ایک قسم کا امتحان لینا شروع کیا، وہ بھی کس چیز کا؟ حفظ قرآن کا۔ اب دیکھیں لشکر کے لیے بھیج جا رہے ہیں، لیکن سورہ امتحان جس کا کیا لے جا رہے ہیں؟ حفظ قرآن کا۔ آپ کو کتنی سورہ یاد ہے، آپ کو کتنی سورہ، مجھے یہ ہے، مجھے۔ آخر میں سب سے کم عمر والا ایک جوان آیا، رسول خدا نے پوچھا آپ کو کون کون سی سورہ ہے؟ مجھے یہ سورہ یاد ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آخر میں کہا سورہ بقرہ بھی مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا بس کرو، بس۔ اس نے آٹو لشکر حرکت کرو، اور یہ آپ کا امیر بن گیا، یہ آپ کا کیا ہو؟ سپہ سالار۔ اب آگے بازار صاحب کی، یا رسول اللہ اس کا تجربہ نہیں ہے، یہ بہت کم سن ہے ہمارے لحاظ سے، نوجوان ہے، کوئی تجربہ کار، کوئی اچھا لیڈر ہمارے لیے انتخاب کریں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، ٹھیک ہے، تجربہ کار بھی نہیں ہے، جو بھی ہے، کم سن بھی ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو اس جوان کے پاس ہے، اور ہم نے دھاڑیاں سفید کیا ہے، شمشیر زنی میں، جنگوں میں، ہمارا تجربہ اس کی عمر کے برابر ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کے پاس ہے اور ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا چونکہ اس کے پاس سورہ بقرہ ہے، چونکہ اس کے پاس سورہ بقرہ ہے، اس لیے یہ آپ سب سے افضل ہے، اور خدا اس کی حفاظت خود کریں گے۔ تو اس کے بعد اس لشکر کو اسی کم سن نوجوان کی سربراہی میں روانہ کیا، اور کہا کہ ابھی جاؤ، بس ابھی حرکت کرو، اب میں مطمئن ہو گیا کہ آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ سورہ بقرہ کی مختصر فضیلت اور حدیثوں میں